السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسل بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہمارے آج کے زمانے میں بھائی بھائی میں، باپ بیٹوں میں، ساس بہو میں، ساڑو ساڑو میں، سالے بھونئی میں، پڑوس پڑوسی میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے ناراضگی، ذرا ذرا سی باتوں کو لے کر لڑائی جھگڑے، اور یہ مسئلے جو ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن ناراضگیاں ایسی ہوتی ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کی صورت دیکھنے کو تیار نہیں، ایک دوسرے سے ملنے تیار نہیں، بات کرنے کو تیار نہیں، اور ایک دوسرے کے شادی بیاہ میں شرکت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں، دل جو ہے وہ اتنے زیادہ تنگ ہو چکے ہیں، ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو مسلمان جو آپس میں لڑے وہ فوراً ایک دوسرے کو معاف کر دے اور ایک دوسرے سے بات چیت شروع کر دے۔ اگر وہ دو مسلمان ایک دوسرے سے لڑنے کے بعد ایک دوسرے سے اپنی بات بند رکھتے ہیں، اس کے بعد میں پھر وہ کوئی بھی عمل کرے، چاہے وہ نماز پڑھے، چاہے وہ صدقہ دے، چاہے وہ زکوٰۃ ادا کرے، چاہے وہ حج کرے، چاہے وہ روزہ رکھے، چاہے کوئی بھی عمل کرے، اللہ کے نزدیک ان کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ کس کا عمل قابل قبول نہیں ہے؟ بولو بھائی بولو، کس کا عمل قابل قبول نہیں ہے؟ جو ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے اور ذرا ذرا سی باتوں کو لے کر آپس میں۔ اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم دوستو۔ اس کے لیے ہم کو اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھنا پڑے گا کہ حضور کی زندگی کیسی تھی اور ہماری زندگی کیسی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لوگوں کو معاف کر دیتے تھے، کیسے معاف کرتے تھے۔ ابھی میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں اور اس کے ساتھ میں صحابہ کی زندگی بتاتا ہوں۔ ایک جگہ پہ میاں بیوی کے درمیان میں لڑائی جھگڑے چل رہے تھے۔ بیوی کہنے لگی شوہر نے مجھے ایسی کہا، شوہر نے مجھے ویسی کہا،
شوہر نے مجھے یہ کہا، شوہر نے مجھے وہ کہا، اس کے لیے بولے میں شوہر کا گھر چھوڑ کے اپنے ماں باپ کے گھر پہ آ گئی ہوں۔ میں نے کہا بھائی دونوں ایک جگہ پہ بیٹھو تو کیسا ہے، میری ایک عادت ہے، میں ہمیشہ بولتے رہتا ہوں، میرے پاس میں اگر کسی نے آ کے کسی کی شکایت کیا یا کسی کے بارے میں کچھ بھی بولا، کتنا بھی بولنے دو، میں اس کی پوری بات کو سنتا ہوں، لیکن اس کی بات پہ اس وقت تک یقین نہیں کرتا ہوں جب تک کہ سامنے والے سے بھی پوری بات نہیں کر لیتا ہوں۔ ایک آدمی کی بات سن کر ہم کبھی بھی کوئی فیصلہ نہیں کرتے، کیونکہ ہمارا فاؤنڈیشن کا آفس ہے کونڈوا کے اندر عمر مسجد کے سامنے، تو ہر سنیچر اتوار کو ہمارے پاس میں یہ مسئلے مسائل آتے رہتے، میاں بیوی کے لڑائی جھگڑوں کے، طلاق کے، اور بھی بہت سارے لوگ جن کو بھی میرے سے ملنے کا رہتا وہ آتے، وہاں پہ اطمینان سے ملاقات کرتے، تو ایسے مسئلے مسائل چلتے رہتے۔ تو میری ایک عادت ہے، جب تک کہ ہم دونوں کی بات نہیں سنتے، کسی ایک کی بات پہ بھروسہ کرتے کیا بھائی؟ نہیں کرتے۔ تو وہ لڑکی کے والد صاحب نے مجھے جو پوری درد بھری کہانی سنائی، میں بولا بھائی دیکھو حاجی صاحب، میں ایک طرفہ بات سن کر فیصلہ نہیں کرتا ہوں، تمہارے داماد کو بھی بلاؤ، تینوں چاروں مل کے ساتھ میں بیٹھو اور آمنے سامنے بات کرو، کس کو کس سے کیا شکایت ہے، تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس میں غلطی کس کی ہے اور غلطی کس کی نہیں ہے، اور کس کا اسلام کیا ہے، مطلب شوہر کا اسلام کیا ہے، بیوی کا اسلام کیا ہے، ساس کا اسلام کیا ہے، سسرے کا اسلام کیا ہے، ہر ایک کو اس کا اسلام پتہ ہونا چاہیے۔ تو ہر ایک کو اس کا دین پتہ ہوگا، اس کی کیا ذمہ داری ہے، تو یہ گھر میں لڑائی جھگڑے، یہ مسئلے مسائل کبھی بھی نہیں ہوں گے۔ اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں بولے۔ اگلے اتوار کو ہم لوگ سب مل کے آتے ہیں۔ پھر انہوں نے میرے کو فون کرے، مولانا آنا تو پاسبل نہیں ہے، ہم نے ہمارے گھر پہ ہی سارے لوگوں کو بلائی۔ میں نے کہا کس کے گھر پر؟ میں نے کہا ایک کام کرو، وہ جو لڑکا ہے شوہر جو ہے اس کے گھر پر بیٹھیں گے، آپ کے گھر پہ بیٹھنا مناسب نہیں۔ بات کی ہے انہوں نے داماد سے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمارے گھر پہ بیٹھیں گے، اور داماد کے گھر پہ بیٹھک طے ہو گئی۔ اتوار کے دن جا کر وہاں پہ بیٹھنا ہے، اور بیٹھنے کے بعد میں دونوں طرف کے جو گھرانے ہیں وہ سن کے لینا ہے، کس کو کس سے کیا شکایت ہے، کس کا کیا کیا گھرانہ ہے۔ میں بولا وہ آمنے سامنے وہاں پہ آپ نے سنانا۔ اب پہنچے ہم اتوار کے دن، تو میں نے دیکھا وہ داماد صاحب جو ہے ایک دم ہائی ٹیک سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں، ماشاءاللہ کم سے کم ان کا 70-80 لاکھ روپے کا فلیٹ ہے۔ گھر کے اندر گئے تو عالی شان دروازہ ہے، اس کے بعد جیسی آپ اندر داخل ہوں گے تو وہاں پہ ایرانی قالین بچھا ہوا ہے، بڑے بڑے صوفے لگے ہوئے ہیں، ایسا آدمی نے بیٹھا تو آدھا گڑب بول کے اندر چلے جانا، رہتے نا بہت سارے صوفے، بک بول کے بیٹھے کہ اندر پورا آدھا آدمی نے اندر جانا، ایسے صوفے رکھے ہوئے ہیں، سامنے عالی شان کانچ کا ٹیبل رکھا ہوا ہے، اور دیوار کے اوپر جو ہے نا 120 انچ کی ٹی وی رکھی ہوئی ہے، اپنی یہ کھڑکی چھوٹی ہے تھوڑی سی، اس سے بھی زیادہ چوڑی، دیوار کے اوپر اس سے بھی بڑی ٹی وی لگی ہوئی ہے۔ گھر کے اندر پورا جو ہے وہ فرنیچر وغیرہ وغیرہ سارا انتظام انہوں نے کیا ہوا ہے۔ بیٹھے ہم لوگ، بیٹھنے کے بعد میں بولا بھائی سناؤ کس کو کس کا کیا کیا گھرانہ ہے، ایک ایک سے شروع کرو۔ میں بولا چلو، میں بولا حاجی صاحب تم نے میرے پاس شکایت لے کے آئے تھے، پہلے تم شروعات کرو۔ انہوں نے اپنی کہانی شروع کرے، بچی سے ہی پوچھو، بولے وہ لڑکی پردے میں تھی، دروازے کے پیچھے کھڑی ہوئی۔ میں بولا بھائی بولو کیا ہے؟ بولے وہ میرے کو تانے دیتے، بولے تو جھپری ہے، سیر میں تو جواں نکالتی نہیں، کنگھی کرتی نہیں، نہا دھو کے صاف ستھری رہتی نہیں، سب تیرے آنگ میں سے بدبو آتی، تھوڑا اپنے صحت کا خیال رکھتے جا، دن میں سے 2 بار کم سے کم نہاتے جا، نہیں تو 1 بار نہاتے جا۔ یہ کیا ہے یہ گندے بساندے رہنے کا؟ اپنے گھر میں اتنا بڑا وہ بنا ہوا ہے، نہانے کا جو واش روم ہوتا ہے، اس کے باوجود ایسی گت لے کے پھرنا اچھا نہیں دکھتا، پورے جھپوٹیاں چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ مجھے ایسا بولتے، بولے میں بولا اور کیا بولتے ہیں؟
اور کچھ بھی نہیں, بس یہ باتیں بولتے, بولے وہ گندے بساندے اور یہ ساری. تو میرے کو شرم محسوس ہوتی ہماری ساس کے سامنے, ہمارے ننندوں کے سامنے, ہمارے دوسرے یہاں پہ جو عورتیں رہتی ان کے سامنے مجھے ایسا بولتے. تو میں بولا ایسا تو نہیں بولتے نا, کوئی عیب تو نہیں نکالتے کہ بھائی تو دیکھنے میں ایسی ہے, تیری حال نہیں, ویسا عیب نہیں نکالتے, خالی یہ بولتے. بولے میں بولا اچھا. شوہر کو میں بولا بھائی بولو آپ کا کیا مسئلہ ہے. شوہر نے بولے مولانا جو اس نے بولی وہ بات 100% صحیح ہے, اس میں 1 پیسے کی بھی کوئی یہ نہیں ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ شریعت کے اعتبار سے, اسلام کے اعتبار سے, دین کے اعتبار سے اگر میں نے ایسا بولا تو میرا بولنا غلط ہے کیا صحیح ہے؟ اور دوسری میری بات کہ ایسا بولنے کے بعد صرف اتنی سی بات کے اوپر اپنے ماں باپ کے گھر پہ چلے جانا یا ماں باپ کو فون کر کے بلانا, لڑائی جھگڑے کرنا اور طلاق کی بات کرنا, یہ بھی اپنے اسلام میں صحیح ہے یا نہیں ہے؟ میرے محترم بزرگوں دوستو, یہ میں نے آپ کو ایک مثال دیا ہمارے اپنے بھی گھروں کے اندر. یہ جو بیٹیوں کے مسائل رہتے ہیں بہت سارے, تو بہت سارے جو باپ رہتے وہ جوش میں جذبات میں جا کے آ جاتے ہیں, اپنی بیٹی کو لے کر آ جاتے. ان کو اپنی بیٹی کو گھر پہ بٹھانا اچھا لگتا, لیکن شوہر کے ساتھ میں سمجھوتا کرنا اور دین کو سمجھ کر لینا یہ اچھا نہیں لگتا ان کو. اب یہاں پہ بھی وہی مسئلہ آیا. میں نے دونوں کی جب بات سن لیا اس کے بعد میں نے ان کو سمجھایا. میں نے کہا دیکھو آپ نے میرے ساتھ میں 1 سائیڈ بات کیے تھے, اب بات کلیئر ہو گئی. میں نے کہا اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہے. شوہر اگر اپنے بیوی سے یہ کہے کہ تو صاف ستھری رہے, اس میں غلط کون سی بات ہے؟ بلکہ یہ عورت کے اوپر فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خوشی کے لیے زیب و زینت کو اختیار کرے. کس کو اختیار کرے بھائی؟ زیب و زینت کو اختیار کرے, اپنے بالوں کو اچھا رکھے. یہ نہیں ہے کہ رمضان کی عید میں نہائے تھے تو اب بقرعید تک کوئی ٹھکانہ نہیں, جواں رینگرے پورے ٹینے اس میں ڈائناسور کے جیسے. بکریاں چرتے نہیں کیا قربانی کے ٹائم پہ ٹیکڑے کے اوپر, یہ پورے جواں پورے ٹینے رینگرے اس میں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. شوہر اگر یہ کہہ رہا ہے صحیح ہے نا, اس کا ریزن کیا ہے کہ اگر بھائی کسی کی بیوی مجلس میں بیٹھی ہوئی ہے, اب عورتیں جو ہے ایک دم ٹیپ ٹاپ کے اندر ہے اور سب ایک دم زیب و زینت میں ہیں, انہوں نے بہترین کپڑے پہنے ہوئے ہیں. اب کسی کی بیوی ہے بات چیت کرتے کرتے ایسا کھجاری, وہ اچھا لگے گا کیا ایسا؟ ارے بھائی اچھا لگے گا کیا؟ اب اس کی بہن وہاں پر ہے یا اس کی والدہ ہے, اور وہ والدہ یا بہن اگر اس کو بولے, والدہ بولے کیوں رے, بولے تو تیرے بیوی کو سمجھاتا نہیں, مجلس کے اندر دونوں ہاتھ سے کھجاری, وہ اچھا لگ رہا کیا وہ مجلس کے اندر؟ تو شوہر کی یہ ذمہ داری ہے. تو میں نے ان کو سمجھایا. میں نے کہا حاجی صاحب اتنا تیش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. شوہر نے اگر بیوی سے یہ کہا کہ تو صاف ستھری رہے, کوئی غلط بات نہیں ہے اس میں, کیونکہ شوہر کے گھر پہ کوئی کمی نہیں ہے. شوہر یہ کہتا ہے کہ تجھے کس ڈیزائن کے کپڑے چاہیے, کون سا صابن چاہیے, کون سا شیمپو چاہیے, کیا تجھے چاہیے وہ میں لا کر دیتا ہوں, لیکن ارے کم سے کم تو خود کو تو صاف ستھرا رکھ. تو اس میں کوئی غلط بات ہے کیا بھائی؟ کوئی غلط بات نہیں. اب آئیے میں آپ کی طرف آتا ہوں. میں بولا آپ کا یہ چھوٹی سی بات کو لے کر کہ میرے بیٹی کو تانا مارے, اب تو میں ان کو بتا دیتا ہوں میں کیا ہوں, ان کے پورے خاندان کو میں 498 لگا کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈلوا دیتا ہوں. یہ ظلم ہے آپ کا. آپ کا ایسا بولنا بھی غلط ہے اور اسلام کے اور دین کے خلاف ہے. ناشکرے ہے آپ. اور وہ بہن جو پردے کے اندر تھی, وہ بولا آپا جان آواز آ رہا کیا میرا وہاں تک؟ وہ ہمارے حاجی صاحب نے بولے ارے مولانا وہاں تک نہیں, تمہارا آواز آزو بازو کے بھی 2-4 فلیٹ میں جا رہا ہوں گا, کوئی مسئلہ نہیں, آواز جاری بولے وہاں تک. میں بولا آپا جان شکر کرو پہلے 2 رکعت اللہ تعالیٰ کا نماز پڑھ کے کہ تم کو ایسا شوہر ملا جو شوہر یہ کہہ رہا ہے کہ بیوی کو جو خرچہ چاہیے وہ میں دینے کے لیے تیار ہوں, تمہاری ہر چیز لا کر دینے کے لیے تیار ہوں, تو تم کو وہ ناشکری لگ رہی ہے.
اللہ کی ناشکری کر رہی ہو، اس کی وجہ اور اس کا ریزن صرف یہ ہے، آپ کو مستی آئی ہوئی ہے۔ کیا آئی ہوئی ہے بھائی؟ آرام سے، سکون سے ٹکڑے توڑے نہیں جا رہے، میں بولا آپ کو، کیونکہ آپ نے غریبوں کے، پریشان حالوں کے، محتاجوں کے حالات دیکھے چ نہیں ابھی تم نے۔ پھر میں نے وہ جو شوہر تھا اس کو بولا، میں بولا بھائی صاحب تم نے بہت مہابلیشور اوٹی گھما گھما کے اس کا دماغ خراب کر دیے، شاید اس کو ذرا ایک آدھ بار ندی کے کنارے پہ جو جھوپڑ پٹیاں رہتے کیا لے کے جاؤ، میں بولا وہاں پہ، اور وہاں لے جا کے بتاؤ کہ ایک عورت وہ 10 گھروں کے برتن دھو کر آتی ہے، اس کے بعد اپنے گھر کا پکاتی ہے، اپنے گھر کی ضروریات پوری کرتی ہے، اور اس کے بعد میں اس کا شوہر فل دیشی دارو کے نشے میں گھر میں آتا ہے۔ یہ بیچاری نے 10 گھر پہ برتن دھو کر جو پیسے لے کر آئی تھی اس سے چھین لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد بھی اس کو لاتوں سے، گھوسوں سے، ہاتھوں سے مارتا ہے، اور عورت کی کمائی کھا کر خود عورت پہ دادا گیری دکھاتا ہے۔ یہ بیچاری کو وہ سب چیزیں نہیں معلوم ہے۔ میں بولا اس کو لے کے جاؤ تم، حالات کس کو بولتے نا، حالات، اس کی ہوا بھی نہیں لگی۔ میں بولا ابھی اس کو گھر میں 2 ٹائم کا فاقہ ہوگا نا، فاقہ، کرانہ دکان والے کے پاس جا رہے، سامان نہیں دے رہا ہوں، پہلے بولے تمہارے پچھلے مہینے کے پیسے باقی، اب میں دیتا نہیں۔ رشتہ دار کو فون لگا رہے، ارے بھائی 1000 روپے ادھار ہے کیا، 500 روپے ادھار ہے کیا، کوئی قرضہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ گھر میں 2 ٹائم کا فاقہ ہو چکا ہے، اس کے بعد جو حالات گھر کے اندر آتے ہیں اس کے بعد میں بولا دماغ ٹھکانے پہ آئے گا۔ یہ ساری مستی کائی کی وجہ سے آئی ہوئی ہے، عیش و آرام کی وجہ سے۔ ایرانی قالین بچھا ہوا ہے گھر میں، دیوار پہ ٹی وی 120 انچ کی لگی ہوئی ہے، باتھ روم بولے تو اتنا بڑا ہے اس کے اندر بچے کرکٹ کھیل سکتے، کچن اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر سور پاٹیاں کھیل سکتے، بھگونے اتنے بڑے بڑے ہیں کہ اس میں ڈبکی مار کے جو ہے دودھ پی سکتے، کھانا کھا سکتے، دالچا چاول جو ہے بوٹیاں تلاش کر سکتے اس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی نعمتیں عطا فرمائی ہے، تو وہ نعمتوں کی کیا ہو رہی ہے بھائی؟ ناقدری ہو رہی ہے۔ میں بولا ان کو بتاؤ لے جا کے تم، پتھروں کے گھروں میں جو لوگ رہتے ہیں اور بارش ذرا سی زیادہ ہو گئی، ارے آدھے گھر نہیں، آدھے بلڈنگیں ڈوب گئی۔ ابھی جو بارش ہوئی نا پچھلے مہینے میں، آدھی بلڈنگیں ڈوب گئی، آدھی بلڈنگیں اس کے اندر۔ تو یہ ایسے لوگوں کے حالات کو دیکھیں گے۔ اب اس کے بعد جو واقعہ میں آپ کو بتانے والا تھا، وہاں پہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان کو کہا، میں نے کہا تم کو معلوم ہے حالات کس کو بولتے؟ ارے ہوا بھی نہیں لگی، یہ مستی بولتے اس کو، مستی پنا بولتے اس کو، کہ اللہ نے ساری نعمتیں دینے کے باوجود بھی اللہ کے نعمتوں کی کیا کرنا بھائی؟ ناشکری کرنا۔ میں نے کہا بتاؤ تم کو، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں میں نیا ایمان میں داخل ہوا، اسلام میں داخل ہوا۔ اب ایمان میں داخل ہونے کے بعد، اسلام میں داخل ہونے کے بعد مشرکین مکہ کو پتہ چلا، جو بڑے بڑے سردار تھے، کہ یہ ایمان میں داخل ہو گئے۔ ان کے ایمان میں داخل ہونے کے بعد وہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کے لے کر گئے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے پکڑ کے آگ پر لٹایا گیا۔ کائے پر لٹایا گیا بھائی؟ آگ پر لٹایا گیا۔ سوچو، ایک جلتی ہوئی کاڑی کا اگر تھوڑا سا چٹکا ہمارے ہاتھ کو، پیر کو، انگلی کو لگ گیا، ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے آگ پر لٹایا گیا، تو یہ جو کمر ہے میری پیچھے کی، وہ کمر کی جو چربی ہے اور خون ہے، وہ آگ کے اوپر پڑنے کی وجہ سے وہ آگ بجھی، اور میں دونوں ہاتھ ان لوگوں سے چھڑا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھاگا، دوڑا میں۔ تو بیت اللہ کے بازو میں حضرت ارقم ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا، جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دین کی تعلیم دیا کرتے تھے۔
حضرت خباب فرماتے ہیں میں دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی کی خدمت میں گیا اور میں نے کہا اے اللہ کے نبی کیا یہ لوگوں پر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا کہ انہوں نے میرے اوپر اتنا ظلم کیا ہے، ایمان لانے کی وجہ سے انہوں نے مجھے آگ پر لٹا دیا اور آگ پر لٹانے کے بعد خون اور چربی سے وہ آگ بجھی ہے۔ اور حضرت خباب فرماتے ہیں کہ وہ جسم میرا جلا ہوا تھا۔ اب سوچو میرے محترم دوستو، ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے اس کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خباب آپ نے عذاب کی دعا نہیں مانگی، آپ نے فرمایا خباب یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو تم کو ستایا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے۔ جانتے ہو پچھلے جو نبی تھے بنی اسرائیل کے، پچھلے جو انبیاء تھے، ان کے جسموں کو چاقوؤں سے چھیلا جاتا تھا، ان کے پیٹوں کو کھروچا جاتا تھا چھری اور چاقوؤں سے، تو ان کے جسم پورے رگڑے جاتے تھے اس سے، مطلب ان کے جسموں کا گوشت نکلتا تھا، ان کے جسموں کو کھرچا جاتا تھا۔ کیا تمہارے اوپر ایسے حالات آئے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خباب انہوں نے اس کو بھی برداشت کیا تو تم اسے بھی برداشت کرو۔ میرے محترم دوستو، میں ان لوگوں کو یہ واقعہ سنانے لگا، یار یہاں تو خالی ذرا سی بات پہ سے شوہر نے اگربتی کا چٹکا دیا تھا کیا بھائی؟ ارے بھائی بولو نا، صرف بولا تو بولنے کی وجہ سے ہمارے گھروں میں کیا ہو رہی ہے؟ طلاق ہو رہی ہے۔ اتنی سی بات پہ میں نے ان لوگوں کو سمجھایا، میں نے کہا کیا کبھی ایسے حالات سوچے تم نے؟ اللہ کے نبی کے صحابہ کو اتنا سب کچھ کیا گیا اور وہ سب کچھ ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مکہ والوں نے ستایا، جو پریشان کیا رات کے اندھیرے میں۔ آپ حرم شریف سے اپنے گھر کی طرف جاتے تو آپ کے گھر اور حرم شریف کے بیچ میں پہاڑوں کی گھاٹیاں ہوتی تھی، ان گھاٹیوں میں کانٹے لا کر ڈال دیے جاتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر پتھر برسائے جاتے تھے رات کے اندھیرے میں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف کے اندر جب نماز پڑھتے تھے تو اونٹ کی جو اوجڑی ہوتی ہے، وجڑی جسے ہم کہتے ہیں، اس کو 3-3 4-4 آدمی اٹھا کے لاتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پہ رکھ دیتے تھے۔ دم گھٹنے لگتا تھا، اتنا سارا ظلم و ستم کیا، اور صرف اتنا ہی ظلم و ستم نہیں کیا بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے صرف موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ کب موقع ملے گا اور ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے۔ وطن سے بے وطن ہونا پڑا انہی مشرکین مکہ کی وجہ سے، اپنا وطن چھوڑا، اور اپنا وطن چھوڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ہجرت کی، وطن سے بے وطن ہوئے، اور مدینے میں بھی گئے تو عافیت سے رہنے نہیں دیا بلکہ مدینہ کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں لڑائیاں کی، غزوہ بدر، احد، خندق وغیرہ وغیرہ۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود وہ مشرکین مکہ 23 سال تک، یعنی فتح مکہ کے موقع تک، نبوت کے بعد سے لے کے تب تک جو اللہ کے نبی کے خلاف رہے۔ اب دیکھو اللہ کے نبی کا طرز عمل، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود صلح حدیبیہ کے بعد میں مکہ مکرمہ کے اندر قحط پڑ گیا، دشکاڑ پڑ گیا، لوگوں کے پاس میں کھانے کو نہیں۔ سوچو میرے محترم دوستو، ویسی حالت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اناج جانوروں کی پیٹھ پہ لاد کر مدینے سے مکے کی طرف روانہ کیا۔ ہمارے زمانے کا کوئی رہتا تھا تو کیا کرتا تھا؟ مجھے بتاؤ۔ یہ وہ دشمن ہیں جو یعنی صرف یہ موقع تلاش کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کو کیسے قتل کیا جائے، نعوذ باللہ، اور کوئی موقع انہوں نے ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ ویسے دشمنوں کے گھروں پر جب کھانا نہیں ہے، اناج کی قلت ہو گئی، مکے میں قحط پڑ گیا، اللہ کے نبی نے کیا بھیجے بھائی وہاں پر؟ کیا بھیجے؟ بولو نا، اناج بھیجے۔
مدینہ سے مکے کو اناج جا رہا ہے. ہمارے زمانے میں اگر ایسا ہوتا تھا تو کیا ہوتا تھا؟ اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے. میرے محترم دوستو، ہمارے دلوں میں اتنی تنگی آ چکی ہے. ہماری تو ویسی دشمنی بھی نہیں ہے. ویسی دشمنی سوچو وہ کیسی اللہ کے نبی سے انہوں نے دشمنی کی. یہاں تو ذرا سی بات کے اوپر سے پڑوسی کے پڑوسی سے جھگڑے چل رہے ہیں. تیرا پتھر میرے سامنے آ گیا، میرا تیرے سامنے چلے گیا. تیرے گاڑی کا ٹائر آگے آیا تھا، میرے گاڑی کا ٹائر پیچھے چلے گیا تھا. تیرے بچے نے ہمارے گھر کے سامنے ہگ دیا، تیرے بچے نے ہمارے چوکھٹ کے سامنے مد دیا. تمہاری مرغی ہمارے چوکھٹ پہ آ کے جو ہے اس نے ایسا کر دی، تمہارا بوکا ہمارے چھت پہ آ گیا تھا. ہمارے یہاں پہ یہ باتوں کے جھگڑے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں. اور وہی باتوں پہ اگر کسی سے دشمنی ہے، وہی باتوں پر، اور وہ دشمن اگر حالات کا شکار ہو جائے تو آدمی چائے پلا کے لوگوں کو سناتا ہے. چلو رفیق بھائی چائے میری طرف سے، بولے تم کو اس سے پہلے سنایا تھا نا وہ بہت ستا رہا تھا بول کے. ہاں اللہ کا ایسا عذاب آیا اس کے اوپر، عذاب آیا اس کے اوپر. اب تو گھر بکانے کی نوبت آئی بولے اس کے اوپر، گھر بکانے کی. ہاں دیکھیں کہ ہمارے کو ستانے کا نتیجہ. یہ آج کا مسلمان ہے. یہ چھوکری کا رشتہ ٹوٹ گیا ان کے، ہاں رشتہ ٹوٹ گیا ان کے. خوشیاں منا رہا ہے، یہ مٹھائیاں بانٹ رہا ہے لوگوں کو. جس سے اپنی نہیں بنتی ہے وہ بیچارہ حالات کا شکار ہوا. یہ میاں بھائی جو ہے کیا کر رہا ہے، اس کا سیلیبریشن کر رہا ہے. خالی اس نے ڈی جے لگانا باقی رکھ دیا. بس اس کے بس میں رہتا تو وہ ڈی جے لگا کے کودیا مارتا تھا یہ زمین کے اوپر 4 فٹ. یہ آج کے مسلمان کا حال ہے. ذرا سی بات کے اوپر. ہم کو شادی میں نہیں بلائے تھے نا، شادی ٹوٹ گئی ان کی. وہ اللہ حفاظت فرمائے. میں آپ کو یہ حقیقت بتا رہا ہوں، آج کے مسلمانوں کے دل اتنے تنگ ہو چکے ہیں، تنگ. اور وہاں پہ اللہ کے نبی کی زندگی ہے. 23 سال تک جو لوگ آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے ان کے شہر میں فاقہ پڑ گیا تو اللہ کے نبی نے مدینہ سے کیا بھیجا بھائی ان کے لیے؟ پڑھو ایک مرتبہ درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا. یہ ہے ہمارے نبی کے اخلاق. اور اتنا ہی نہیں، دیکھو اتنے پر ہی بس نہیں کیا. اب مکہ فتح ہو گیا، اور مکہ فتح ہونے کے بعد مکے کے لوگ آئے آپ کے پاس، اور انہوں نے آگے کیا کہا؟ بولے آئے اللہ کے نبی. حضرت عباس جو اللہ کے نبی کے چچا تھے، انہوں نے مکہ فتح ہونے کے پہلے کی رات میں ہی پہلے تو ابو سفیان کو لے جا کے انہوں نے مسلمان بنا دیا. اور اللہ کے نبی سے یہ کہا اے اللہ کے نبی، ابو سفیان مکے کا سردار ہے، اس کا ایک رسپیکٹ ہے، اس کا ایک مقام ہے، اس کا ایک مرتبہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. رسپیکٹ ہے نا، مقام ہے نا، مرتبہ ہے نا، گاؤں میں ایک وزن ہے نا، کوئی بات نہیں. اگر ہمارے قبضے میں بھی مکہ آ جاتا ہے تو ہم یہ ساری چیزوں کو باقی رکھیں گے. کیا کریں گے بھائی؟ یہ ساری چیزوں کو باقی رکھیں گے. ہے ہمارے زمانے میں کسی کا کلیجہ ایسا؟ چلو میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. دیکھو آج کی دنیا داری کیسی ہے. اٹلی کا ایک تانا شاہ تھا، اس کا نام مسولینی تھا. اٹلی کا ایک تانا شاہ تھا، اس کا نام مسولینی تھا. اس نے ایسی حکومت کیا اٹلی کے اوپر ظلم و ستم کے ساتھ میں. اور خالی اٹلی پہ حکومت نہیں کیا، زبردستی لیبیا کے اوپر قبضہ کر دیا، نیچے سوڈان کے اوپر، اس کے بعد میں ایتھوپیا. اور ایتھوپیا کے جو کالے لوگ ہیں انہوں نے ہرا دیے ان کو. تو وہ چڑ میں، وہ غصے میں اس نے وہاں پہ کیمیکل گیس چھوڑ دیا. وہ کیمیکل گیس کی وجہ سے 20 لاکھ لوگ مارے گئے وہاں پر. کتنے لوگ مارے گئے بھائی؟ 20 لاکھ لوگ مارے گئے وہاں پر. لیکن دیکھو ہر آدمی چاہے وہ حکمران ہو، بادشاہ ہو، اس کے زوال کا وقت آتا ہی ہے. اور ایسا ہی ہوا. وہ مسولینی کے بھی زوال کا وقت آیا، لیکن جو اس کے جو اپوزٹ میں تھے، جن کے ساتھ میں لڑائیاں لڑی، وہ جب اس ملک پہ قابض ہو گئے، آپ کو پتہ ہے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے وہ مسولینی جو اتنا بڑا بادشاہ ہوا کرتا تھا، تانا شاہ ہوا کرتا تھا، اس کو الٹا لٹکائے انہوں نے اٹلی کے چوک کے اندر. کیسا لٹکائے بھائی؟ الٹا. اور وہ بھی ایک ٹانگ پہ. کون سی ٹانگ پہ؟ ایک ٹانگ پہ. کس کو لٹکائے؟
کون تھا وہ؟ گاؤں کا گلی محلے کا ایک آدھا گردلہ تھا کیا؟ کون تھا پھر وہ؟ بادشاہ تھا ملک کا۔ ایک ٹانگ پہ لٹکانے کے بعد کیا کیا گیا؟ عوام کو حکم دے دیا گیا مارو گولیاں، بولے اس کو۔ پوری پبلک نے اس کو کیا کرنا شروع کر دی؟ مارنا شروع کر دی۔ وہی لٹکا رہا اور حکم یہ دیا گیا جب تک اس کی لاش سڑ کے ختم نہیں ہو جاتی جگہ پر، اس کی لاش کو کوئی نکالے گا کیا؟ کوئی لاش کو نہیں نکالے گا۔ مسولینی، اس کے ایک دو وزیر، اس کی بیوی، انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ یہ عورت ذات ہے، یہ سارے لوگوں کو ایک ایک پیر کے اوپر الٹا وہاں پہ لٹکایا گیا اٹلی کے اندر، اور ویسا لٹکانے کے بعد میں ان کو ویسی سزا دی گئی، مر گئے، گل گئے، سڑ گئے، اور جب ان کے ہڈیوں کے ڈھانچے بچے تو ساروں کے ڈھانچے جمع کر کے ان کو آگ لگا دی گئی، ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں رکھنا ہے بولے۔ تو ہمارے زمانے میں کوئی اگر کسی سے دشمنی کرے تو دشمنوں کو یہ سزا دی جاتی ہے، اور ادھر میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ابو سفیان بدر میں، احد میں، خندق میں، جن کا مقصد ہی یہ تھا کہ مسلمانوں کو نیست و نابود کر دینا ہے، جڑ سے ختم کر دینا ہے، ایسا دشمن۔ اور ویسے دشمن کے بارے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، ابو سفیان کا ایک رسپیکٹ ہے، ابو سفیان کا ایک وزن ہے، ابو سفیان مکے کا سردار ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، ہم اس کے رسپیکٹ کو بھی باقی رکھیں گے، اس کی سرداری کو بھی باقی رکھیں گے، اس کے وزن کو بھی باقی رکھیں گے۔ یہ اخلاق تھے، کس کے اخلاق تھے بھائی؟ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور جب دوسرے دن مسلمان مکے میں داخل ہونے لگے، فتح مکہ کے بعد اعلان کیا گیا ابو سفیان کے رسپیکٹ کو باقی رکھنے کے لیے، جو کوئی بھی حرم شریف میں آ جائے گا یا ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا، اس کو امان دی جائے گی، اس سے کوئی مقابلہ نہیں ہوگا، اس سے کوئی لڑائی نہیں ہوگی، اس سے کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، اس کو امان دیا جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ اخلاق تھے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ ایسے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا آپ نے، اور صرف معاف نہیں کیا، ہمارے مولانا فرماتے تھے کہ احسان بھی کیا۔ کیا کیا بھائی؟ احسان بھی کیا۔ ارے پورا مکہ قبضے میں تھا، اگر اللہ کے نبی چاہتے تو مکے کے ایک ایک دشمن کو بلا کر حرم میں لا کے اس کی گردنیں کٹوا سکتے تھے۔ ارے بھائی بولو نا، کٹوا سکتے یا نہیں تھے؟ جیسے مسولینی کے ساتھ میں لوگوں نے کیا، جب وہ ہار گیا اور ان کا ملک پہ قبضہ ہو گیا، کیسے لٹکایا گیا اس کو؟ ایک ٹانگ کے اوپر، وہ بھی الٹا۔ یہ سلوک کیا جا سکتا تھا، لیکن میرے نبی کے اخلاق ویسے نہیں تھے، معاف کر دیا، اور اس کے وزن کو، اس کے رسپیکٹ کو، اس کو بھی اللہ کے نبی نے باقی رکھا۔ اور سارے وہ لوگ، اکرمہ ابن ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ، ان کو یہ ڈر لگا، ان کو ایسا ہی لگا یہ لوگ اب مکے پہ قابض ہو چکے ہیں تو پتہ نہیں میری گردن اڑا دیں گے، بھاگ گئے وہ جدہ کی طرف۔ اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو بھیجا، کہا کہ واپس لاؤ ان کو کہو کہ میں ان کو امان دیتا ہوں، ایمان میں داخل ہو جاؤ، تمہارے سے کوئی تمہارے باپ کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ اور یہی لوگ میرے محترم دوستو بعد میں چل کر بڑے بڑے صحابی بنے، اللہ نے ملکوں کو فتح کرایا انہی کے ہاتھوں کے اوپر۔ یہ ظرف تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لیے ہمارے دل بھی اتنے بڑے ہونا چاہیے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے ناراض ہونا، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے لڑائی جھگڑے کرنا، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایک دوسرے سے اختلاف کرنا، یہ ایمان والے کی شان کے خلاف ہے۔ دل اتنا بڑا ہونا چاہیے، ایک دوسرے کو ہم معاف کرنے کا مزاج رکھیں۔ کیا کرنے کا مزاج رکھے بھائی؟ معاف کرنے کا، معاف۔ ہمارا دل ایسے ہونا چاہیے، اور وہ مزاج اگر ہمارا پیدا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی دلوں کے اندر اپنی معرفت کا نور پیدا کرے گا۔ کائے کا نور پیدا کرے گا؟ معرفت کا۔ اور جب معرفت کا نور آپ کے دل میں پیدا ہوگا تو میں آپ کو گارنٹیڈ یہ کہتا ہوں، آپ کو نمازوں کے اندر مزہ آئے گا، آپ کو تسبیح پڑھنے میں مزہ آئے گا، آپ کو تلاوت کرنے میں مزہ آئے گا،
اور اگر آپ کو رات میں آرام کی، سکون کی، اطمینان کی نیند نہیں آئی تو پھر مجھے آپ نے بولنا۔ نیند کیوں نہیں آتی؟ اس لیے نہیں آتی کہ ہم منفی سوچتے ہیں، نگیٹو سوچتے ہیں، میں اس کو ایسا کر دوں گا، میں اس کو ویسا کر دوں گا، میں تو اس کو قبر میں گئے تک معاف نہیں کروں گا۔ یہ جب سوچ انسان رکھتا ہے اس کے دماغ میں وہی خیالات گھومتے رہتے، اور وہ اپنا دل بڑا کر کے اگر یہ کہے اے اللہ میرے ساتھ چاہے کسی نے کچھ بھی کیا ہو، میں تجھے حاضر ناظر رکھ کر اس کو تیرے لیے معاف کر دیتا ہوں۔ کیا کر دیتا ہوں بھائی؟ معاف کر دیتا ہوں۔ اگر یہ کسی نے کہا میں لکھ کر دیتا ہوں، اس کو ایسا محسوس ہوگا جیسے اس کے دل سے پہاڑ کے جیسا بوجھ اتر گیا، اس کو لگے گا میں دل و دماغ کے اعتبار سے جو ہے ہوا میں اڑ رہا ہوں، یعنی اس کو اتنا ہلکا پن اور سکون محسوس ہوگا۔ اس کے لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم بھی اللہ کے نبی کی اس سنت پہ چل کر اپنے بھائی سے اگر کوئی تعلقات خراب ہے، سسرے سے تعلقات خراب ہے، ساڑو سے خراب ہے، ہمارے کسی اور رشتہ دار سے، پڑوسی سے، اپنے دل کو بڑا کر کے ایک دوسرے سے سلام کرے، مصافحہ کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دو ایمان والے ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، دونوں کے ہاتھ چھوٹنے سے پہلے اللہ دونوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ دونوں نے تہجد کی نماز پڑھے کیا بھائی؟ دونوں نے توبہ استغفار کی ہے کیا کی ہے؟ دونوں نے صرف ایک دوسرے سے کیا ملائے؟ ہاتھ ملائے، ہاتھ، اور ہاتھ دونوں کے چھوٹنے سے پہلے اللہ دونوں کی کیا فرما رہے ہیں؟ مغفرت فرما رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دیکھو ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ اگلے جمعہ سے سیرت کا سلسلہ شروع ہوگا۔ میں آپ سب لوگوں سے درخواست کرتا ہوں شروع سے ہم پوری سیرت کو سننے کا اہتمام کریں، اور 1 بجے مسجد میں پہنچنے کی فکر اور کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کی سنت باقی ہے وہ پڑھ لے بھائی۔